الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ایک طویل انقطاع کے بعد آج پھر حالات نے ہمیں آن لائن کی دہلیز پر پہنچا دیا ہے، اور جب ہم الگ ہو رہے تھے تب یہ توقع نہیں تھی کہ اب اگلی ملاقات براہ راست بالمشافہ ہونے کے بجائے آن لائن پلیٹ فارم پر ہوگی، لیکن قدر اللہ ما شاء فعل، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ اللہ رب العالمین پوری انسانیت سے اس بلا اور اس مصیبت کا خاتمہ فرمائے، اور پھر وہ ایام لے آئے جن ایام میں بغیر کسی خطر کے، بغیر کسی اندیشے کے لوگ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے یہاں آتے اور جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین اس بلا اور مصیبت سے پوری انسانیت کو جلد از جلد اپنی پناہ عطا فرمائے، اور یہ ان ساری مصیبتوں کو اللہ رب العالمین ٹال دے، اور پورے مسلمانوں کو راہ حق کی طرف لوٹنا نصیب فرمائے۔ بہرحال آن لائن تدریس کا آج یہ پہلا دن ہے، اور ہم لوگ تحصیل العلی القدیر کی گھنٹی میں ہیں، تو میں انشاءاللہ آج چاہوں گا کہ آج جہاں سے درس شروع ہے، جہاں پر ہم رکے تھے وہاں سے آگے انشاءاللہ درس کو آن لائن ہی جاری رکھا جائے، تاکہ آف لائن کی کوئی سبیل پیدا ہو۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے راہ ہموار فرما دے۔ بعض اداروں نے جنوری کے آخر تک چھٹی کو طویل کر دیا ہے، اس امید پر کہ شاید جنوری کے بعد فروری کوئی اچھا پیغام لے کر کے آئے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی یہ اچھی خواہش پوری ہو، اور ہم لوگ بھی پھر ایک بار مسند درس پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر بیٹھ سکیں، اور پھر درس کا جو سلسلہ ہے وہ معمول کے مطابق جاری ہو سکے۔ اللہ رب العالمین وہ دن جلدی لائے۔ یہ آپ کے سامنے تحصیل العلی القدیر کا نسخہ کھلا ہوا ہے۔ اب آپ لوگوں سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کا درس رکا کہاں پر تھا؟ جہاں ٹھہرے تھے ہم لوگ وہاں سے پھر ہم آگے انشاءاللہ آج شروع کریں گے۔ تو کہاں پر ہم لوگ رکے تھے، کسی کو یاد ہے؟ اور آگے سے یہ سب ہو گیا تھا؟ وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ۔ یہ یوم السبت والا واقعہ جو ہے پڑھ چکے پہلا ہوا تھا۔ ہاں نہیں یہیں سے پڑھنا شاید۔ کہاں سے؟ وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ یہ نہیں ہوا تھا، وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، یعنی اوپر تک ہو چکا ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ جی ہاں ہو چکا ہے، نہیں اس لیے کہ وہاں پر فَانْبَجَسَتْ اور فَانْفَجَرَتْ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ انبجاد اور انفجار والی بحث۔ جی جی جی، تو اور یہ وَاسْأَلْهُمْ سے پڑھنا ہے؟ جی یہیں سے پڑھنا ہے۔ چلیے بسم اللہ کریں اللہ کا نام لے کر کے۔ کوئی ایک آپ میں سے آغاز کریں آج کا پہلا درس۔ پڑھیں مشائخ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔ وَاسْأَلْ امر کا صیغہ۔ وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إذ تأتيهم حيطانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ جی هذا بسط لقوله تعالى
ولقد علمتم الذي اعتدوا منكم في السبت الآية جی اسد جی شیخ ہاں جاری رکھو اور پیچھے اور پیچھے اور آگے باقی رہ کیجیے گیا ہے جی جی پڑھیں پڑھیں هذا بسط لقوله تعالى ولقد علمتم الذي اعتدوا منكم في السبت الآية يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه واسألهم کیا ہوا هؤلاء اليهود الذين جی بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم ففاجأتهم نقمته على صنيعهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے اور سلسلہ گفتگو بنو اسرائیل ہے. جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں بنو اسرائیل کا سلسلہ چل رہا ہے. کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کو اسباط اور امم میں الگ الگ بانٹ دیا اور کس طریقے سے ان کے لیے الگ الگ گھاٹ متعین کر دیے اور ان میں سے ہر قبیلہ اپنے اپنی گھاٹ کو پہچانتا تھا. یہ سارا مسئلہ ان کا جو ہے اس سے پہلے چلا آ رہا ہے, انہی کا تذکرہ چلا آ رہا ہے اور یہ انہی کے سلسلے کا امتداد ہے. یہاں سے ایک دوسرا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے جو قرآن کریم کے عظیم ترین واقعات میں سے ہے اور در حقیقت قرآن کریم نے ان واقعات کو صرف سابقہ قوموں کی تاریخ کے طور پر ذکر نہیں فرمایا ہے. جیسا کہ قرآن کریم کا خاصہ ہے, طریقہ ہے کہ وہ واقعات کو عبر اور دروس کے پہلو سے ذکر کرتا ہے. ان کو الف لیلوی داستان کی قبیل سے نہیں کہ صرف قصے اور کہانیاں سنا کر کے اور سامنے والوں کو مبہوت کرنا اور وقت پاس کرنا. قرآن کریم کا حاشا وکلا, قرآن کریم عظیم اور برتر ہے اس طرح کی گھٹیا مطلب مقصود سے. تو یہاں بھی قرآن کریم نے جو بنو اسرائیل کے واقعات ذکر فرمائے ہیں یہ در حقیقت امت محمدیہ کے لیے آئینہ ہے تاکہ امت محمدیہ اس میں اپنی تصویر کو دیکھے اور وہ خصلتیں جن پر بنو اسرائیل کو ڈانٹ اور ڈپٹ کا سامنا کرنا پڑا یا اللہ رب العالمین کی گرفت کا سامنا کرنا پڑا یا اللہ رب العالمین کی پکڑ کا سامنا کرنا پڑا, ان اوصاف سے امت محمدیہ کے ہر فرد کی کوشش ہو کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, خطاب اس میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جن پر جبریل امین براہ راست قرآن کو لے کر کے نازل ہوتے تھے. تو فرمایا کہ وَاسْأَلْهُمْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے, ہم ان سے, کن سے, بنو اسرائیل سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے موجود تھے. عن القریۃ التی, اس بستی کے بارے میں جو دریا کے کنارے تھی. جب کس بارے میں پوچھیں کہ اذ یعدون فی السبت, کہ جب ان لوگوں نے سبت کے بارے میں حد سے تجاوز کرنا شروع کر دیا اس طور پر کہ ان کی مچھلیاں ان کے سنیچر کے دن ظاہر باہر ہو کر سطح آب پر آ جاتی تھی اور جب ان کا سنیچر کا دن نہیں ہوتا تھا تو ایسا نہیں ہوتا تھا.
اچھا عجیب اتفاق ہے کہ سنیچر والوں کا واقعہ سنیچر کے دن ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی حیرت انگیز اتفاق ہے، آج ہی کے دن کا یہ معاملہ ہے، یوم السبت کا۔ تو کہا کہ استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، کہ جب ان کی مچھلیاں ان کے سنیچر کے دن سطح آب پر رونما ہو کر آتی تھی، ظاہر ہو کر کے آتی تھی، اور جب ان کا سنیچر کا دن نہیں ہوتا تھا تو لا تأتیہم، اوپر مچھلیاں نظر نہیں آتی تھی۔ کذالک، اور یہ معاملہ ایسا تھا، کیوں؟ نبلوہم، کہ اس طریقے سے ہم ان کو آزما رہے تھے، بما کانوا یفسقون، ان کے فسق کی وجہ سے، ان کے حد اعتدال سے نکل جانے کی وجہ سے، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ هذا بسط لقوله تعالی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، کہ جو سورہ بقرہ کے اندر تفصیل ذکر کی گئی ہے، یہ یا اجمال ذکر کیا گیا ہے، اسی کی یہ تفصیل ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں جان لیا جنہوں نے حد سے تجاوز کیا سبت کے بارے میں، مختصر انداز میں وہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ ذلیل و خوار ہو کر۔ تو یہ پورے کی پورے قصے کو وہاں پر ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے سمیٹ دیا ہے، یعنی انتہائی ایجاز کے ساتھ سورہ بقرہ کے اندر ان کے قصے کو ذکر فرمایا ہے۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو اصحاب سبت کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، سنیچر والوں کا جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ تفصیل ہے اس اجمال کی جو سورہ بقرہ کی آیت وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے امام ابن کثیر نے کیا کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ الآیہ، یہ الآیہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اختصار ہے الی آخر الآیہ، یعنی اس آیت میں اختتام تک جس قصے کو اجمال کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، یہاں اسی قصے کی تفصیل ہے۔ یہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا یہ فرمانا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کس طریقے سے تفسیر القرآن بالقرآن کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے چونکہ ان کی تفسیر بالماثور کے مصادر میں سے شمار کی جاتی ہے، طبری کے بعد ایک معتبر مصدر مانا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے جو جگہ جگہ مظاہر ہیں اس پر بھی آپ کی نگاہ، ان پر بھی آپ کی نگاہ بنی رہنی چاہیے۔ تو دیکھیں یہاں پر ابن کثیر رحمہ اللہ نے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ کی تفسیر کے آغاز کا مقدمہ ہی اس کو بنایا ہے کہ یہ قرآن کریم کا جو ذکر کردہ واقعہ ہے جو آگے آ رہا ہے، یہ پہلی بار ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہی واقعہ بعین ہی قرآن کریم اس سے پہلے ذکر کر چکا ہے۔ البتہ سورہ بقرہ کے اندر اجمال ہے اور یہاں اس کی تفصیل ہے، گویا قرآن کی آیتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ بھی ابن کثیر کے ہاں ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اجمال کیوں ہے اور یہاں پر تفصیل کیوں ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی اس سلسلے میں جواب دینے کی زحمت گوارا کریں گے؟ جی شیخ، جی فرمائیے۔ مکی ہے، مکہ سے اس وقت صحابہ کرام اور مفتی دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ کہاں پر موجود تھے؟ مدینہ میں۔ نہیں، تو کس آیت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ کون سی آیت مدینے میں مدینے کے تعلق سے آپ جی سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کی احسنتم، سورہ بقرہ مدینہ میں، بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ بالکل یہی معاملہ ہے، بالکل یہی بات ہے۔ سورہ بقرہ مدنی ہے اور وہاں پر یہود سے خطاب ہے، بالکل وہاں پر براہ راست یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے اور انہی کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا تھا۔
جن کے درمیان واقعہ پیش آیا تھا انہی کے سامنے پوری تفصیل بیان کرنے کی کوئی تک نہیں تھی. ان کو پوری تفصیل پہلے سے معلوم تھی. ان کو صرف ایجاز کے ساتھ صرف اشارتاً ان کو اشارہ کرنے کی ضرورت تھی اس واقعے کی طرف، اس لیے کہ وہ واقعہ خود انہی کی پرکھوں میں پیش آیا تھا. تو اس کی تفصیل ان کے سامنے بیان کرنا، جیسے آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہو، نانی کے سامنے کس کا بیان، وہ والا معاملہ ہے. تو خود اہل کتاب جب موجود تھے اور انہی کے درمیان کا واقعہ تھا تو انہی کے سامنے ان کا بیان تفصیل کے ساتھ اس کی کوئی معنویت نہیں تھی. اس لیے وہاں قرآن کریم نے اجمال سے کام لیا، جبکہ یہاں کا معاملہ الگ ہے. یہاں یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل پیش کر رہے ہیں اور یہ واقعہ سنانا ہے اہل مکہ کو جہاں پر اہل کتاب موجود نہیں ہے. تو یہاں چونکہ قریش مکہ یا مشرکین مکہ اہل کتاب سے ان کا کوئی سابقہ نہیں تھا اور نہ ہی تورات و انجیل کے علوم پر ان کو کوئی دسترس تھی، اس لیے ان کے لیے نسبتاً یہ واقعہ نیا تھا. تو یہاں پر اس واقعے کو مفصل انداز میں ذکر کیا، اور یہی واقعہ جب سورہ بقرہ میں مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو وہاں پر قرآن نے اجمال سے کام لیا. یہ ہے ایک منطقی اور ایک لاجیکلی بات. تو ان چیزوں پر بھی ہمیں قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے غور کرنا چاہیے. ابن کثیر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں آگے کہ یقول تعالی لنبیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، یہاں پر خطاب. کچھ بچے جوائن ہونا چاہتے ہیں. اچھا، مصیبت یہ ہے کہ درس شروع ہونے کے بعد پھر وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے اور میں بیچ میں ڈسٹرب نہیں چاہتا. گروپ میں میسج کیے ہیں. اچھا ہاں دیکھ رہا ہوں یہاں ہیں 1 2 3 4 5 لکڑے ہیں. چلیے کوئی مسئلہ نہیں، سب کو جوائن کر دیا ہوں. جی تو جی اچھا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ دونوں جگہ پر خطاب کا جو صیغہ ہے اس میں بھی فرق ہے. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب کیا ہے. وَاسْأَلْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے ان سے، ٹھیک ہے. جبکہ وہاں سورہ بقرہ کی آیت میں کیا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اے بنو اسرائیل والے چقندرو تم جانتے ہو. وہاں خطاب براہ راست بنو اسرائیل سے ہے. وہاں مخاطب کون ہے؟ بنو اسرائیل ہے، یعنی براہ راست مباشر خطاب ہے بنو اسرائیل سے. تو ظاہر سی بات ہے یہ چیز بھی بتلاتی ہے کہ دونوں جگہ کی سچویشن الگ الگ ہے. وہاں براہ راست بنو اسرائیل مخاطب ہیں، اور جب بنو اسرائیل مخاطب ہیں تو وہاں تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. ان کے درمیان یہ معاملہ پیش آیا تھا، وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے. تو اسی لیے وہاں پر اجمال سے کام لیا اور ایک آیت میں پورا قصہ نپٹا دیا قرآن نے. جبکہ یہاں جب بیان کیا تو چونکہ یہاں وہ لوگ غائب ہیں تو یہاں پر غائب کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے. ان کے قصے کے بیان کا صیغہ یا اسلوب ایسا رکھا گیا ہے کہ غیبوبت کے ساتھ اس کو بیان کیا جا رہا ہے. وَاسْأَلْهُمْ، ان سے پوچھئے. چلیے یہ تو ہو گیا سورہ بقرہ اور سورہ اعراف کی آیتوں کا رشتہ. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یقول تعالی لنبیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے وَاسْأَلْهُمْ، کس سے پوچھئے؟ ہم، ان سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے. ہم، ان سے. کن سے؟ یعنی یہود سے. وَاسْأَلْهُمْ، اس کا مطلب ہم کی ضمیر کا مرجع وہ یہود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود رہے. کہا کہ عن قصۃ اصحابہم، ان کے ساتھیوں کا قصہ یا ان کے پرکھوں کا قصہ. الذین خالفوا امر اللہ، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت کی. ففاجأتہم نقمتہ علی صنیعہم، تو اللہ رب العالمین کا عذاب آ پہنچا اچانک ان کے کرتوت پر اور ان کے حیلہ اختیار کرنے پر اللہ رب العالمین کی حکم کی مخالفت میں. تو یہاں بھی خطاب تو گویا ایک طریقے سے کہہ لیں
کہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا پوچھنے کے لیے، لیکن پوچھنا یہود سے ہے، یہودی سے پوچھنا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ ملاقات کرنے کے لیے آئے ان سے، ان کی پوری قوم وہاں موجود نہیں ہے. تو گویا خطاب یہاں پر یہود سے نہیں تھا، خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، جبکہ سورہ بقرہ میں خطاب یہود کے ساتھ براہ راست ہے، اور جہاں براہ راست خطاب ہے وہاں پر اجمال سے کام لیا گیا، اور جہاں خطاب واسطے سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، وہاں پر تفصیل سے کام لیا گیا ہے. تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے ان یہود سے جو آپ کے پاس آئے، ان کے ساتھیوں کے قصے کے بارے میں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کی. ساتھیوں سے مراد یعنی ان کی قوم کے لوگ، ان کی قوم کے لوگ. یہ نہیں کہ ساتھی کا مطلب ہے کہ ان کے ہم عصر یا ان کے زمانے کے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے پرکھے. اسی لیے میں نے ترجمہ کرتے ہوئے پرکھا کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ان کے نسل کے، ان کے جو آبا و اجداد تھے ان کے درمیان جو یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ ان کی نسل کا واقعہ ہے. تو فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کے قصے کے بارے میں، الذین خالفوا امر اللہ، جن لوگوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی، ففاجأتہم، فاجأ یفاجئ مفاجأۃ، اچانک کسی چیز کا پکڑ لینا. یہ عام طور سے مذمت کے سیاق میں یا عذاب کے سیاق میں استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ففاجأتہم نقمتہ، تو اللہ رب العالمین کی نقمت، اللہ رب العالمین کی سزا، اللہ رب العالمین کی پکڑ نے ان کو اچانک دھر دبوچا، علی صنیعہم، ان کے کرتوت پر، واحتیالہم فی المخالفہ، اور اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت کرنے میں حیلہ جوئی کرنے پر. اصل معاملہ ان کا یہی تھا، جیسا کہ آگے بیان کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ وَحَذِّرْ هَؤُلَاءِ مِنْ كِتْمَانِ صِفَتِكَ. اچھا، اور معاملہ کیا ہے کہ ان کو بتلائیے کہ یہی سب چھپنا، حقیقت کو چھپانے کی پاداش میں ان کے پرکھوں کے ساتھ سبت والا واقعہ پیش آیا. تو وہی کتمان کی جو صفت ہے وہ اب تو اپنے اندر سے وہ لوگ نکال باہر کریں. ان کو ڈرائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو صفت ان کی کتابوں میں آئی ہے اسے نہ چھپائیں، ورنہ ان کا بھی انجام ویسے ہی ہوگا جیسے اصحاب سبت کا ہو چکا ہے، جنہوں نے سبت کے دن مخالفت کرنے والوں کو روکا ٹوکا نہیں، اور ان کی وجہ سے وہ لوگ بھی گرفت میں آئے. تو آپ کے ساتھ یہ لوگ ایسا کام نہ کریں، بلکہ اپنی مقدس کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات وارد ہوئی ہیں ان کو ظاہر و باہر کر کے بیان کریں لوگوں کے سامنے کہ ہاں یہ اوصاف ہماری کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وارد ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ وَحَذِّرْ هَؤُلَاءِ، ان لوگوں کو ڈرائیے کس چیز سے؟ مِنْ كِتْمَانِ صِفَتِكَ، آپ کے اوصاف کو چھپانے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو ان کی کتابوں میں، الَّتِي يَجِدُونَهَا فِي كُتُبِهِمْ، جن صفات کو وہ اپنی کتابوں کے اندر پاتے ہیں، لِأَلَّا يَحُلَّ بِهِمْ مَا حَلَّ بِإِخْوَانِهِمْ وَسَلَفِهِمْ، تاکہ ان پر وہی عذاب آنا پہنچے جو ان کے بھائیوں پر اور ان کے پرکھوں پر پہنچا تھا، لاحق ہوا تھا. یہ ہے حکمت بنو اسرائیل کے اوپر اصحاب سبت کا واقعہ، یا یہود کے اوپر اصحاب سبت کا واقعہ بیان کرنے سے. قرآن کریم کا مقصد کیا ہے کہ یہود کو یا اہل کتاب کو اس روش پر جانے سے روکا جا سکے جس روش پر چل کر ان کے پرکھے اللہ رب العالمین کے عذاب کی گرفت میں آئے. میرا خیال ہے کہ مناسبت پورے طور پر واضح سمجھ میں آ گئی ہوگی. جی جی شیخ. تو یہ ہے مناسبت کہ قرآن کریم نے اس وجہ سے اصحاب سبت کا واقعہ بیان فرمایا ہے. یہ معاملہ ہو گیا اہل کتاب کی طرف سے، یعنی اہل کتاب کے لیے اس میں کیا حکمت ہے. دوسری طرف اصحاب سبت کے واقعے میں خود امت محمدیہ، جیسا کہ میں نے کہا آپ سے کہ امت محمدیہ کے لیے کیا پیغام ہے، کہ امت محمدیہ کے ہر فرد سے خطاب ہے اس میں کہ اگر اللہ رب العالمین کے صریح حکم کی مخالفت بہانوں سے، حیلوں سے اور چور دروازوں سے مخالفت کی کوشش کی جائے گی تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو اہل کتاب میں سے اصحاب السبت کا ہوا ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا.
آپ دیکھ لیں امت محمدیہ میں آج کل اگر میں کھل کر کہوں جتنے بینکی معاملات ہیں، جتنے سودی معاملات ہیں، یا جتنے تجارتی معاملات ہیں، کامرشیل جو معاملات ہیں، آپ اس کے اندر دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک حرام کو حلال کرنے کے لیے نصوص کی گردن کو اینٹھ کر کے اپنی مقصد براری کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی ہیرا گولڈ کی تجارت کے حوالے سے آپ نے سنا کس طریقے سے ہمارے بہت سارے جبہ و دستار والے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے اور ایک حرام چیز کو حلال گرداننے کے لیے کس طریقے سے چور دروازوں سے دلیلوں کو ڈھونڈنے کے چکر میں پڑ گئے تھے۔ یہ سارے راستے، اب ظاہر سی بات ہے اصل علت کیا ہے؟ اصل علت یہ ہے کہ قرآن کریم کے یا شریعت کے احادیث شریفہ کے اندر ثابت اوامر کو اپنی شہوات کی وجہ سے ان کے صحیح مفہوم سے پھیر کر حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرنا یا حلال کو حرام کرنے کی کوشش کرنا، یہ دونوں کی دونوں چیزیں ممنوع ہیں۔ اور امت محمدیہ کو بنو اسرائیل کے اس قصے سے عبرت دلانا مقصود ہے کہ دیکھ لو اصحاب السبت والے واقعے میں کیسے 3 گروپ بنے، اور 3 گروپ میں سے قرآن کریم نے جن لوگوں نے ان کو ان کی نافرمانی سے روکنے کی کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ جو لوگ اس کام میں مبتلا تھے، اس روش میں مبتلا تھے، اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کیا۔ اور وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جو برا کرتا ہے وہ برا بھرے گا، ہم لوگوں کو کیا، ہم اپنی جگہ پر اپنا اس برے کام سے رکے رہیں، مر رہے ہیں وہ لوگ تو مرنے دو۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی تھی اور ان سے الگ بھی نہیں ہوئے اور ان کا ہاتھ بھی نہیں تھاما، قرآن کریم نے ان کا تذکرہ کس انداز میں کیا ہے کہ آج تک لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ بہت سارے لوگوں نے مفسرین میں سے کہا کہ ان کا انجام بھی ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہو گیا، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہوگا اس لیے کہ وہ حرام کام تو انہوں نے کیا نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ راجح قول یہی ہے کہ وہ لوگ بھی ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو یہ جو 3 گروپ بنے، یہی معاملہ امت محمدیہ کے اندر ہمارے درمیان اگر کوئی حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ اصحاب جبہ و دستار ہی میں سے کیوں نہ ہو، اور حلال کو حرام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کے ہاتھ کو روکنا یہ سماج کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر نہیں روکتے اور ان کے ساتھ علیک سلیک بھی کرتے ہیں، گرچہ ہم اس حرام کام کو نہ کریں پھر بھی ہم تباہی کے کگار پر ہیں، اس طریقے سے جس طریقے سے بنو اسرائیل کے اس قصے کے اندر ان لوگوں کا معاملہ تھا جو اس برے کام سے روک نہیں رہے تھے اور برا کام کر بھی نہیں رہے تھے۔ تو کچھ تفصیل کی طرف میں چلا گیا، اب آئیے قصے کی طرف۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ میں القریہ کا لفظ قرآن نے جو استعمال کیا ہے، اس سے مراد ایلہ نامی بستی ہے۔ القریہ سے مراد کون سی بستی ہے؟ ایلہ۔ اور اس کے بعد قرآن نے کہا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ البحر سے مراد یہاں پر کون سا بحر ہے؟ بحر قلزم۔ بحر سے مراد کون سا بحر ہے؟ یہ لوگ آباد تھے بحر قلزم کے ساحل پر، یعنی ایک ساحلی شہر تھا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساحلی شہر پر، ساحل پر بسے ہوئے جو شہر ہوتے ہیں، ان کا سب سے بڑا ذریعہ معاش مچھلی ماہی گیری ہوتا ہے۔ ویسے ہی ان لوگوں کا بھی گزران اور ان لوگوں کا جو ذریعہ معاش تھا وہ ماہی گیری تھا، مچھلیوں پر ہی ان کا پورا کاروبار ٹکا ہوا تھا۔ تو یہ ایلہ نامی بستی ہے اور بحر قلزم کے ساحل پر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذ یعدون فی السبت، قرآن کریم یہاں پر صیغہ قرآن نے استعمال کیا یعدون، جبکہ یہی واقعہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت میں کیا صیغہ استعمال کیا گیا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یہاں پر یعدون کہا گیا، وہاں پر اعتدوا کہا گیا۔ اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پر وارد لفظ کی تفسیر وہاں وارد لفظ سے کی ہے، فرمایا یعدون فی السبت ای یعتدون فی۔ یعدون فی السبت کا معنی کیا ہوا؟ یعتدون فی، یعنی
سنیچر کے بارے میں جو حکم ان کو دیا گیا تھا اس حکم میں انہوں نے حد سے تجاوز کیا. وَيُخَالِفُونَ أَمْرَ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت کرنے لگے. مخالفت کیسے ہونے لگی؟ کہتے ہیں کہ قرآن نے خود آگے بیان کیا کہ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِیتَانُهُمْ یوم سبتِهِمْ. حیتان یہ حوت کی جمع ہے، اور حوت کا معنی ہوتا ہے، حوت کا کیا معنی ہوتا ہے جی مشائخ؟ حوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی شیخ. ہاں، کیا معنی ہوتا ہے حوت کا؟ حوت مچھلی کے معنی میں آتا ہے شیخ. مچھلی کے معنی میں آتا ہے، مچھلی اس کا معنی ہوتا ہے جی. بڑی مچھلیاں. کہتے ہیں کہ جب ان کی مچھلیاں ان کے سنیچر کے دن میں شرعن نہیں ہوتی تھی، اور شرعن کا ترجمہ ابن کثیر نے کیا اے ظاہرتن علی الماء. شرعن کی تفسیر کیا ابن کثیر نے؟ اے ظاہرتن علی الماء، یعنی سطح آب پر اوپر نہیں آتی تھی، ظاہر نہیں ہوتی تھی ہر جگہ پر، یا نہیں آتی تھی. یہاں ان کے سنیچر کے دن کا معاملہ ہے نا. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِیتَانُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، کہ ان کے سنیچر کے دن، جس دن ان کو شکار سے منع کیا گیا تھا، جس دن جال پھینکنے سے روکا گیا تھا، جس دن مچھلی پکڑنے سے ان کو منع کیا گیا تھا، اس دن ساری مچھلیاں سطح آب پر پانی کے اوپر ظاہر و باہر ہو کر کے ان کے سامنے آ جاتی تھی، نگاہوں کے سامنے ہر جگہ پر. اور اللہ نے آگے فرمایا کہ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب سنیچر کا دن نہیں ہوتا تھا تو وہ مچھلیاں دکھائی نہیں پڑتی تھی. تو تھوڑے دنوں تک تو وہ لوگ رکے رہے، لیکن ہفتے کے بقیہ دن شکار کرنے جاتے تھے، مچھلیاں ان کو ملتی ہی نہیں تھی، پکڑی بھی نہیں آتی تھی، نظر ہی نہیں آتی تھی. اور جس دن اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا تھا اس دن بالکل پانی کی سطح پر نمودار ہو جایا کرتی تھی. تو ایک حد تک تو انہوں نے صبر کیا، اس کے بعد ان کے اندر کا شیطان جو ہے اس نے کروٹ لی اور ان کو جو ہے سکھایا کہ ایسا کرو کہ حیلہ اختیار کرو، اس طریقے سے حیلہ اختیار کرو کہ سنیچر کے دن بظاہر شکار لگے بھی نہ، اور سنیچر کے دن آنے والی ساری مچھلیاں گرفت میں بھی آ جائیں. تو اس کے لیے کیا انہوں نے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نختبرہم باظہار السمک لہم فی اليوم المحرم علیہم، کہ ہم ان کو آزما رہے تھے مچھلیوں کو ظاہر کر کے ان کے لیے ان پر حرام کردہ دن میں. اور وہ حرام کردہ دن کون سا تھا؟ سنیچر کا. وَإِخْفَائِهِ عَنْهُمْ فِي الْيَوْمِ الْحَلَالِ، اور ہفتے کے جو بقیہ ایام جس میں شکار حلال قرار دیا گیا تھا ان میں مچھلیوں کو ان کی نگاہوں سے چھپا کر کے. یہ اللہ کی آزمائش تھی جو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کیا نام ہے ڈالی تھی. فرمایا کذالک نبلوہم، نبلوہم کا ترجمہ ابن کثیر نے کیا نختبرہم. کذالک نبلوہم ای نختبرہم، اس ایسا معاملہ ہم نے کیا تھا. کیوں؟ تاکہ ہم ان کو آزمائیں. نختبرہم، ہم ان کو آزما رہے تھے. بما کانوا یفسقون، اور فسق کہا جاتا ہے عربی زبان میں الخروج عن الطاعہ، الخروج عن الطاعہ. یہ آپ لوگ پہلے سے جانتے ہیں، اس کو آپ لوگوں نے بارہا پڑھا ہوگا. تو بما کانوا یفسقون ای بما کان بخروجہم عن طاعت اللہ، با سببیہ ہے. بما کانوا یفسقون، با حرف جر یہاں پر سبب کے معنی میں آیا. ای بسبب فسقہم، کیا ترجمہ ہوا؟ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون ای بسبب فسقہم. اور فسق کا ترجمہ کیا خروج عن الطاعہ. تو ابن کثیر کیا ترجمہ کر رہے ہیں، اس کا کیا تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ بما کانوا یفسقون ای بخروجہم عن طاعت اللہ، اللہ رب العالمین کے اطاعت سے ان کے خروج اختیار کر لینے کی وجہ سے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر جرأت رندانہ اختیار کرنے کی وجہ سے، حیلہ سازی کے ذریعے سے، ان اسباب کے ذریعے سے جو انہوں نے اختیار کیا، جو حقیقت کے اعتبار سے، اپنے باطن کے اعتبار سے حرام کا اختیار کرنا تھا. ابن بطہ رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی، کہتے ہیں کہ لا ترتکبوا مرتکبت الیہود، کہ تم لوگ اس جرم کا ارتکاب ہرگز نہ کرو جو یہود نے کیا. فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل، کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو معمولی حیلوں کے ذریعے سے حلال کر لو. اچھا،
امت محمدیہ کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو حیلوں کے باب میں مصدر مانا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں نکاح اور طلاق کے باب میں، خلا کے باب میں، یعنی وہ رشتے جن کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے نسل کو آگے بڑھانے پر، ان رشتوں کے حوالے سے لوگوں نے حیلہ سازی اختیار کی. حلالہ بھی اسی سے ہے. میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ عقل مند لوگ ہیں اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ میں کہاں پہنچنا چاہتا ہوں. تو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو حیلہ اختیار کرنے یا احتیال یا خفیہ تدبیریں اختیار کر کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کی روش جن کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، ان کے اندر کن لوگوں کی مشابہت پائی جاتی ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی لیے علماء سلف میں سے بعض نے کہا کہ اس امت کے اندر بھی اس طبقے کے اندر یہود سے مشابہت پائی جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کے اوصاف سے بچائے. کہتے ہیں کہ بہذا اسناد جید، یہ جو ابن بطہ نے نقل کیا ہے یہ اسناد جید ہے. احمد ابن محمد ابن مسلم، اس کو خطیب بغدادی نے اپنے تاریخ